اور انسانی زندگی تو اب میں عرض کروں کہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں نا، تو فقہ کی کتاب مثلا ایک میں کتاب کا نام لیں، کنز الدقائق کا فقہ کی کتاب ہے، وہ 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ ان 500 صفحات میں سے 90-95 صفحات جو ہیں وہ پورے کی پوری عبادات پر ہیں، جس میں طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ 95 صفحات میں سب بیان کر دیا گیا، باقی 400 صفحات انسانی زندگی کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت صرف اور صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، شریعت ہماری پوری کی پوری انسانی جو زندگی ہے اس کو اپنے دائرے میں لے کر آتی ہے۔ ہمارے لین دین کے معاملات، ہبہ کے معاملات، شفع کے معاملات، یہ سارے کے سارے شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف یہ سیکھا کہ جب ہم بچپن میں آئے تو ہم نے اس وقت سے سیکھا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، مسجد سے بھی یہ سکھایا گیا اور ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا اور اچھے طریقے سے ان کی ادائیگی ہوئی، لیکن ہم باقی معاملات کی طرف نہیں ہے توجہ کرتے۔ تو طلاق، نکاح جیسے انسانی زندگی کا عام ترین حصہ ہے، اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ جب نکاح کی مجلس ہو وہاں پر ہی طلاق کے معاملات کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے، کہ اس کو لوگ جو ہیں وہ برا محسوس کرتے ہیں کہ نکاح کی مجلس کے اندر طلاق کے احکام۔ لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ نکاح سے پہلے اسے طلاق کے جو مسائل ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کی زندگی کے اندر کبھی ایسا تلخ موقع آ جائے کہ اسے اس اپنے بندھن کو ختم کرنے کی ضرورت پڑے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس بندھن کو کس اچھے طریقے سے ختم کرنا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے طلاق کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی؟ سارے بولیے۔ 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے طلاق احسن، دوسری ہے طلاق سنہ یا طلاق حسن اس کو بولتی ہیں، اور تیسری ہے طلاق بدعی۔ ہمارے ہاں جو اچھے طریقے ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو برا ترین طریقہ ہے اس کو ہماری زندگی کے اندر اپنا لیا گیا۔ طلاق احسن کیا ہے؟ یہ اتنا خوبصورت ترین طریقہ ہے کہ جس کے اندر آپ کے لیے ساری زندگی کے اندر گنجائش موجود رہتی ہے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ عورت کو ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس طہر کے اندر عورت کے ساتھ مجامعت نہ کی گئی ہو۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو حسن نظر آئے گا کہ شریعت کا حسن کیا ہے۔ انسان طبی طور پر انسان کا عورت کی طرف میلان شہوات کے غلبے کے ساتھ ساتھ زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ شہوات زیادہ ہیں تو اس کا میلان عورت کی طرف زیادہ، اور جب انسان وہ اپنی شہوت پوری کر لیتا ہے تو اس کا وہ طبی میلان عورت کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کی یہ جدائی والا جو ہے نا، یہ عارضی عدم میلان کی وجہ سے نہ ہو، یہ کوئی واقعتاً ریزن ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ جو ہیں یہ اپنا راہ جدا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جس طہر کے اندر آپ نے عورت کے ساتھ، اب یہ جو چیز لمٹ بیان کی گئی یہی اس طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب غصہ آیا، جب لڑائی ہوئی، جب منہ ماری ہوئی تو منہ سے بول دیا، بلکہ یہ سوچو بچار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ عورت کی پاکیزگی کے دن ہوں، اور وہ پاکیزگی کے ایسے دن ہوں کہ ان کے اندر جو ہے عورت کے بندہ مرد جو ہے وہ قریب نہ گیا ہو، مجامعت نہ کی ہو۔ اس کے اندر 1 طلاق دی جائے۔ کتنی؟ 1 طلاق دی جائے، اور 1 طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کے بعد اگلے طور کے اندر یا اس سے اگلے مہینے کے اندر مزید طلاقیں نہ دی جائیں، اور عورت اپنی جو اس کی عدت بنتی ہے وہ گزار کر، یعنی اگر وہ خیر آگے پورا موضوع آپ کا آ رہا ہے عدت کے مسائل کے اندر، لیکن میں صرف مختصر نظر کر دوں، وہ اپنے 3 حیض مکمل کر کے جدھر نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتی۔ کتنی طلاقیں دے کر؟ 1 طلاق دے کر۔ اب ہمارے ہاں جو ظلم چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ آپ عدالت کے طلاق نامہ گیا یونی کونسل کے اندر، اور یونی کونسل والوں نے کہا کہ ہم اس کو جو مؤثر طلاق کا سرٹیفکیٹ ہے وہ تب دیں گے جب دوسری اور تیسری وہ بھیجے گا، تو اس سے پہلے وہ کہیں اور نکاح کر ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ جہالت ہے
میں سوچ رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ قریب کوشش کریں گے کہ یہ جتنے تحصیل کے جو یونی کونسل کے اندر سیکٹری ہیں ان سب کو بلائیں. ایک دفعہ ہم نے پہلے اسٹام والے جتنے تھے ان کو بلایا تھا اور ان کو قبلہ پیر صاحب قریش صاحب بھی موجود تھے, تو ہم نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ اس قوم پہ رحم کریں. ایک آدمی تو آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ کیسے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دینی ہے اور آپ ضربوں پہ ضربیں لگا کر اس کو طلاق دے دیتے ہیں. 3 طلاق دے کر اپنے نفس پر حرام کرتا ہوں اور اپنا نکاح سے اسے فارغ کرتا ہوں, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پتہ نہیں کتنے آگے لفظ لگا دیتے ان کو طریقہ کا. اب تو خیر جو قانونی طور پر بھی ہے وہ بھی ایک لمٹ بیان کر دی گئی ہے کہ جو 3 لکھے گا اکٹھی طلاقیں اسٹام والا تو اس کو بھی سزا ہوگی, وہاں پر ایک ہے. لیکن جب بولنے کا معاملہ ہے تو بولنے کے معاملے میں تو وہ تو بہت بعد کی بات رہ جاتی ہے اسٹام والی. جو آپ بول دیتے ہیں اسٹام پر, چاہے 1 لکھی ہو یا جو بھی لکھا, اس کی حیثیت نہیں ہے. بنیادی حیثیت یہ ہے کہ آپ نے دی کیا ہے. شریعت نے سمجھا دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی زندگی میں ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ آپ مل کر نہیں چل سکتے تو 1 طلاق دیں, اور 1 طلاق دے کر اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اور بھی دینی ہے اور بھی دینی ہے. جب وہ عورت اپنی عدت مکمل کر لے گی تو عدت مکمل کرنے کے بعد وہ جہاں چاہے وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے. دوسری تیسری از خود کبھی بھی واقعہ نہیں ہوتی. وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے, آپ جدھر نکاح کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو طلاق احسن کہا گیا. سب سے عمدہ ترین طریقہ طلاق دینے کا کہ 1 طلاق دے کر عورت کو چھوڑا جائے, دوسری اور تیسری طلاق نہ دی جائے. شریعت نے اس کے بعد اجازت دی کہ اگر آپ رجوع کرنا چاہیں, اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر دوسرے دن, 10ویں دن, 20ویں دن, مہینے کے اندر آپ کو خیال آیا میں کیا کر بیٹھا ہوں, تو بہت آپ کے لیے گنجائش موجود ہوگی. 2 بندوں کو بٹھائیں, نہ بھی بٹھائیں تو عورت کو جا کر کہہ دیں میں تو اس سے رجوع کرتا ہوں, تو صلح ہو جائے گی, واپسی ہو جائے گی, نواں کوئی رولا نہیں ہے. اسی طرح اگر عورت اس عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی نکاح کر سکتی. یہ طلاق آسن ہے, سب سے عمدہ ترین طریقہ ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اور نکاح نہیں بھی کرتی, سال بعد آپ کا پروگرام واپسی کا بن گیا, 2 سال بعد صلح کا راہ نکل آیا, کوئی لوگ درمیان میں پڑے, 5 سال بعد واپسی کا گیا. زندگی میں جب بھی آپ واپسی کرنا چاہیں تو وہاں حلالے وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہوگا. سمپل قاری صاحب کو بٹھائیں پاس, 2 آدمیوں کو بٹھائیں, نکاح کر دیں, وہ آپ کے لیے عورت کیا ہو جائے گی, حلال ہے. عورت کو آپ نے اپنے عقد سے نکال بھی دیا کہ وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے, اور گنجائش بھی موجود رہی کہ آپ کو جب واپس ہونا چاہیں وہ واپس بھی آ سکتی ہے. یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ راہ ہموار ہو گئے. عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے, آپ اس سے نہیں تعلق رکھنا چاہتے, تو یہ رات جو طلاق کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ آپ غلط فیصلہ کیے ہوئے ہے اور آپ واپسی چاہتے ہیں تو زندگی میں جب بھی واپسی کرنا چاہیں گے واپسی. اس لیے 1 طلاق دے کر, اور یہی اختیار کرنا چاہیے, پسندیدہ ترین جو طلاق کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر طلاق دینا ہی پڑے تو اس طریقے سے دیں کہ 1 طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا جائے, دوسری اور تیسری طلاق نہ دی جائے. اب دوسرا طریقہ ہے, اس کو طلاق حسن یا طلاق سنہ بولا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر طہر کے اندر 1 طلاق دی جائے, یعنی مہینہ کے وقفہ کے ساتھ 1 طلاق دی جائے. اور اسٹام والے کو بھی اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ 1 ہی طلاق لکھے. اب وہ طلاق کے لفظ لکھنے کے اندر بھی پھر ہیرا پھیری کر دیتے ہیں. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں میں تجھ کو طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں, نکاح سے الگ کرتا ہوں. یہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل 1 لفظ لکھا جائے کہ میں تجھ کو 1 طلاق دیتا ہوں. اس سے آگے پیچھے اسے منع کریں کہ اس سے آگے پیچھے اور کوئی لفظ نہیں لکھیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کسی عزیز کے زندگی میں یہ مسئلہ ہے, اپنی زندگی کے اندر یہ مسئلہ ہے, تو جب نکاح کے بعد اس کی طلاق کا اسٹام لکھوانا چاہیں تو اس اسٹام فروش کو اس بات پر پابند کریں کہ یہ 1 لفظ لکھنا ہے, اس سے آگے پیچھے آپ نے اور کوئی لفظ نہیں. 1 طلاق دیں. جب اگلا حیض عورت کا گزر جائے, دوسرا طور آئے, تو دوسرے طور کے اندر عورت کو دوسری طلاق بھیجی جائے. پھر اسے اگلا حیض جب گزر جائے تو تیسرے طور کے اندر تیسری طلاق دی جائے. 3 طوروں کے اندر 3 طلاقیں دینا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ طلاق سنہ ہے, اس کو طلاق حسن بھی کہا گیا ہے. مطلب اس کے اندر بھی ایک اچھا ہے, جب آپ 1 طلاق دیں گے تو ایک پورا مہینہ آپ کو سوچنے کا موقع مل گیا.
دوسری طلاق دے کر آپ کو اس کے بعد پھر مزید 1 مہینہ سوچنے کا مل گیا، پہلی طلاق دے کر آپ پھر بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جو میں نے آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس کے اندر اسی طریقے کو بیان کیا گیا، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہوگی، اس کے بعد کیا ہے، یا تو آپ اچھے طریقے سے رجوع کر لیں یا اچھے طریقے سے عورت کو پھر کیا ہے آگے فارغ کر دیں۔ 1 طلاق کے بعد بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں اور بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، بشرطے کے ساتھ اور کوئی لفظ نہ بولو۔ ساتھ اگر یہ بول دیا کہ طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں، تو پھر وہ طلاق رجی نہیں رہی، بلکہ کیا بن گئی ہے، طلاق بائن بن گئی ہے۔ جب طلاق بائن بن گئی ہے تو اس کے بعد آپ نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، پھر صرف زبان کے ساتھ رجوع اور صلح نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دوبارہ سمپل نکاح کرنا پڑے گا۔ دوسری طلاق دینے کے بعد بھی آپ اگر صرف لفظ طلاق بولا، یعنی صریح الفاظ کے ساتھ کیا ہے طلاق دی ہے، صریح الفاظ کیا ہیں کہ میں طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ اگر کوئی مزید لفظ لگا دیتے ہیں کہ میں اس کو طلاق بائن دیتا ہوں، میں اس کو نکاح سے فارغ کرتا ہوں، یا کوئی اور کنایا لفظ بول دیتے ہیں کہ تو میری طرف سے کیا ہے فارغ ہے، تو ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ طلاق صریح جو ہے، یعنی صریح کا مطلب کیا ہوگا، واضح جو طلاق کے لفظ ہیں ان سے دی جائے تو اس کے بعد سمپل رجوع ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ بائن دے دی جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے۔ لیکن 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو اس کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دی گئی، قرآن مجید فرقان حمید نے آگے بیان کیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تیسرے طور کے اندر جا کر تیسری طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں پھر اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ اس کی واپسی کے لیے اب ایک ہی طریقہ ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ اس کو کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی، وہاں زندگی گزارنا پڑے گی، اور خدا نخواستہ اگر دوسرا شوہر بھی اس کے ساتھ اس کے معاملات نہیں چلتے اور دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ واپسی پہلے شوہر کے ساتھ آ کر نکاح کر سکتی۔ تو 3 یہ جو دوسرا طریقہ کار بیان کیا گیا، اس کو طلاق حسن بولتے ہیں۔ 1 طور میں 1 طلاق، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق، تیسرے مہینے میں تیسری طلاق، اس میں بھی سوچنے کا موقع ہوتا ہے، واپسی کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن اگر تینوں ہو جائیں تو اس کے بعد پھر واپسی والی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر واپسی والی گنجائش وہ حلال والا ہے، اس کا میں آخر میں مختصراً عرض کر دوں۔ تیسرا طریقہ کار ہے طلاق کا، اس کو طلاق بدعی بولا گیا ہے، ناپسندیدہ ترین طریقہ جو طلاق ہے، اور معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں مروجہ ہے ہی، وہ جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین طریقہ ہے طلاق کا، وہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک ہی طہر کے اندر تینوں طلاقیں دے دی جائیں، یعنی ایک آج دی، ایک کل دی، ایک پرسوں دے دی، ایک 2 دن بعد دے دی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر تینوں طلاقیں دے دی ہیں۔ ہمارے ہاں 1 دن 2 دن والا چکر نہیں ہوتا، جب دینی ہے تو 70 طلاقیں، 7 طلاقاں ایک مجلس کے اندر تینوں، ایک لفظ کے اندر تینوں، یا ایک مجلس کے اندر لفظ کے اندر تینوں یہ ہیں کہ میں تجھ کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، عدد کے ساتھ ہوگی۔ ویسے یہ ہوگی کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تینوں جملے اکٹھے ہوئے۔ یاد رکھیں جب ایک مجلس کے اندر آپ تینوں طلاقیں دیتے ہیں تو تینوں واقعہ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر بہانہ خوری کے لیے ڈھونڈتے ہیں، جناب فتویٰ ادھر سے ڈھونڈو، ادھر سے ڈھونڈو، کہیں کوئی اہل حدیث مل جائے اس سے جا کر فتویٰ لے لو، کہیں کوئی واپسی والا گنجائش بن جائے، اور پھر ان کو وہ مفتی نظر آ جاتے ہیں جن کا شاید عام حالات میں اس کو ساری زندگی بھی وہ مفتی نظر نہ آتا۔ یہ آپ کے میرے پاس آپ کے اس شہر سے 2-3 جو ہیں، وہ ادھر کا ایک معاملہ تھا قریب کے، آپ کے اس گاؤں کے قریب کا، تو وہ فتویٰ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے فتویٰ لینا ہے تو پنڈ سے ہی لینا ہے۔ اب وہ گئے، میں نے جو مسئلہ تھا بتلا دیا، میں نے کہا طلاقیں ہو گئی ہیں۔ جب
طلاقوں کا بتلا دیا، پھر وہ منڈی باؤدین میں ایک جگہ پر گئے، وہاں سے فتویٰ لے کر آئے کہ جی ایسے نہیں ہوتی، پھر ایک کہیں سرگودا گئے، ادھر سے فون کرایا، پھر ادھر سے سیاسی حوالے سے لوگوں سے فون کرایا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ حلال حرام والا معاملہ ہے، میں کیسے اس میں سے گنجائش کروں؟ اور وہ پیسوں کی بھی آفر کر رہے تھے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، پھر جب یہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد رونا ہے۔ اور یقین کیجئے بہت کم، یوں سمجھ لیں 2-4% ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جو 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں، ورنہ ان میں سے 95-96% لوگ کسی نہ کسی طریقے سے واپسی رجوع کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب واپسی کا راہ نہیں مل رہا ہوتا تو پھر روتے ہیں، پھر بچوں کا جو بچے ہیں ان کے سامنے پھر ماتم، اور ان حالات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں کہ خودکشی تک وہ جانے پر مجبور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ خودکشی کی طرف بڑھنے سے پہلے، خاندان کے نظام کو برباد کرنے سے پہلے کیوں نہیں آپ طلاق کے مسائل کو سیکھ لیتے؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا تو شریعت نے تو بتلا دیا کہ یہ ایک طلاق دو، اسے فارغ کر دو، وہ اپنے گھر جائے، تو اپنے گھر ہو، واپسی جب بھی چاہیں واپسی ہو سکتی۔ جب اس غصے کے اندر پھر یہ کہا جاتا ہے میرا غصہ شدید تھا، تو بھائی طلاق تو پیار میں نہیں ہوتی، طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے، تو غصے میں طلاق ہو جاتی۔ اور یہ ایک اور مسئلہ یہ ذہن کے اندر رکھیں، طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ ہاں ایک آدمی مجنون ہے، واقعی ریئلی پاگل ہے، تو اس کی طلاق نہیں ہوتی، یا ایک آدمی سویا ہوا ہے اور وہ اس حال میں کوئی لفظ سوئے خواب میں بول دیتا ہے تو اس سے نہیں طلاق ہوتی۔ اس کے علاوہ کسی نے شراب کا نشہ کیا ہوا ہے یا دیگر کسی نشے کے اندر موجود ہے، سخت غصے کے اندر موجود ہے، اس کو مجبور کیا گیا ہے، کن پٹی پر بندوق رکھ کر بھی اس سے اگر طلاق دلوائی گئی ہے تب بھی طلاق جو ہے وہ واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ طلاق واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ زندگی کے اندر ایسا پرابلم آئے تو جو شریعت نے اچھے طریقے بتلائے ہیں، ایک دے دیں یا تینوں بھی دینی ہیں تو مہینے کے وقفہ کے ساتھ دیں تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع مل جائے۔ لیکن تینوں طلاقیں اگر خدا نہ خواستہ دے بیٹھے ہیں تو پھر اپنا عقیدہ کم از کم برباد نہ کریں۔ نبی معظم شفیع محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آستان میں تیری فضول گئیں، 3 طلاقیں اس پر کیا ہیں واقعہ ہو چکی ہیں۔ تو حضور کے زمانہ کے اندر بھی 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 تصور کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول مبارک تھا کہ وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی تصور کرتے تھے۔ اپنی زندگی کو اس طریقے سے حرام بنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ تو یہ میں نے چند مسائل تھے جو طلاق کے حوالے سے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو دوست جو مسئلہ پوچھنا چاہے تاکہ اگلے 5-7 منٹ کے اندر جی الفاظ ہیں نا کنایا کے، وہ کیونکہ پتہ نہیں ہوتے اور یہ اکثر بول رہے ہوتے ہیں لوگ، ایک کنایا کے الفاظ اور دوسرا امساکم بالمعروف پہ جو رکنا ہے، بہتر نہیں کہ 2 پہ ہی رک جائے، تیسری دے ہی دے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں قبلہ جو اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ 2 کے بجائے بھی 1 پر ہی گزارا کریں تاکہ طلاق آسن رہے، آپ کو ساری زندگی کے اندر واپسی کی گنجائش میں۔ 1 دیں دوسری کی طرف جائیں ہی نہیں، صرف 1 دیں، عورت جدھر جانا چاہے جا سکتی ہے۔ کوئی اگر آپ کو کہتا ہے، آپ کے متعلقہ کسی بندے کو کہتا ہے جو یونی کونسل والا ہے تو ہمارے پاس ہیں، ہم فتویٰ لے کر دیں گے کہ یہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، اور اس فتوے کو عدالت بھی مانے گی، کوئی اس کے اندر پھر آگے سے جو ہے وہ مجبوری نہیں ہے کہ دوسری اور تیسری دے تو تب جا کر جو ہے وہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ نہیں، عورت والوں کو تقاضا کرنا چاہیے کہ جی ہمیں دوسری تیسری دیں تاکہ ہم آگے نکاح کریں۔ 1 طلاق کی بنیاد پر بھی جب عدت ختم ہو جائے تو عورت آگے نکاح اپنا کر سکتی ہے۔ تو آپ رک ہی 1 پر جائیں، اور اگر 2 دے بیٹھیں تو پھر 2 پر رک جائیں، تیسری کی طرف نہ جائیں۔ یہ تیسری آخری حد ہے، جب اس حد کو کراس کر لیا تو پھر اس کے بعد واپسی والی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس میں بھی کوئی موجود نہیں۔ دوسرا کیا آتا ہے؟ ہاں، کنایا کے الفاظ۔ کنایا کے اب الفاظ کے اندر مثلا، اور یہ بہت عام معاملہ ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن اس کے اندر کنایا جو الفاظ ہیں، کنایا سے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو صریح کا مطلب ہے واضح لفظ۔ طلاق میں واضح لفظ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ کیا ہے؟ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، میں نے تجھ کو طلاق دی۔ یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ صریح الفاظ ہیں۔
اس کے علاوہ لفظ طلاق کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ کنایہ ہوں گے. مثلا میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے اور وہ اس غصے کے عالم میں اسے فارغ کرنا چاہتا ہے, اسے تعلق توڑنا چاہتا ہے, اسے کہتا ہے تیری رسی تیرے کندھے ہے, اس سے بھی طلاق ہو جائے گی. وہ اس کو کہتا ہے میں تجھے فارغ کر رہا ہوں, اس سے بھی کیا ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی. اسے کہتا ہے کہ تم اپنے نویں جنے تلاش کر. یہ الفاظ غصے کے اندر ایسے بول دیے جاتے ہیں, تم نواں شوہر تلاش کر لے. اب یہ ایک بات یہاں میں ضرور عرض کروں گا کہ جو کنایہ الفاظ ہیں ان کے اندر دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی تو طلاق تب ہوگی. یا تو پیچھے جھگڑا ان کا طلاق کا چل رہا ہو, اس کو دلالت حال بولتے ہیں کہ باس مباحثہ ہی کس کا چل رہا ہے, طلاق کا چل رہا ہے, جھگڑا اس طریقے کا چل رہا ہے, اور اس ضمن میں وہ بولتے ہیں مثلا میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے اور وہ کہتی ہے تو میں نے چھوڑ دے, اور اس کے جواب میں مرد کہتا ہے میں تن فارغ کیتا. اس صورت میں عورت کو طلاق واقع ہو جائے. اس صورت میں مرد کہتا ہے تیری رسی تیرے کندھے ہے, تو عورت کیا ہو جائے گی, طلاق واقع ہو جائے. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے, جھگڑا وغیرہ نہیں ہے, نارملی حالات میں وہ بیوی کو کہتا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے, اس صورت میں اس کی نیت پوچھی جائے گی. یعنی نیت یا دلالت حال. دلالت حال کا مطلب کیا ہے کہ جھگڑے والا ماحول ہو, طلاق والا ڈسکس چل رہی ہو, پیچھے ماحول چل رہا ہو, اس صورت میں کنایہ لفظ بولا جائے تو اس سے طلاق واقع ہوگی. یا پھر پیچھے اس نے نیت کی ہوئی ہو تو تب جا کر طلاق واقع ہوگی. نارمل حالات کے اندر کنایہ مثلا وہ کہتا ہے جی تم آئی فارغ ہیں. اب اس کا بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں کہ جو تم کم کا آئی تو آئی فارغ ہیں, کس معاملے, تو جن میں اور چیزوں کا احتمال ہے وہ وہاں پر وہ دیگر چیزوں کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو کنایہ الفاظ کے ساتھ جو ہے, اس لیے جو بھی لفظ اسپیشلی حساس ترین آپ کی زندگی میں کوئی چیز ہے, ویسے بھی حساس ہی ہوتی ہے, حساس ترین چیز ہی ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے اور نکاح کے معاملات ہیں. تو لہذا اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ بولتے ہوئے, اس طرح کے الفاظ بولتے ہوئے جھگڑے کے اندر ان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ بولنا چاہیے. اور اگر کہیں پر ایسا اورا سورا لفظ بول دیں تو اس کے متعلق پھر کم از کم جو ہے اپنے متعلقہ عالم دین سے ضرور رجوع کریں کہ کیا ان الفاظ کے ساتھ کیا حکم لگتا ہے. جی پھر اس کے بعد جو ہے یہ آخری بات, اب میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا, حتی تنکح زوجا غیرہ, یہ پورا کا پورا تصور ہے. جس تصور کو ہم نے محدود کر لیا ہے وہ پورا تصور یہ ہے کہ ادھر سے فارغ ہو گئی, ظاہر اس نے کہیں اور شادی کرنی ہے, دوسری شادی کی, دوسری شادی کے بعد دوسرے شوہر سے بھی گزارا نہیں ہوا, پھر جا کر واپسی اس نے جا کر رجوع کی اور پھر پہلے شوہر کے پاس وہ واپس آ سکتی ہے. یہ ہے بنیادی طور پر حلالے والا تصور. ہمارے ہاں کیا ہے کہ گھنٹے کے لیے نکاح کر دو, دن کے لیے نکاح کر دو, اور یہ اسپیشلی حدیث مبارکہ کے اندر اس پر لعنت بیان کی گئی ہے کہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے, جو کرنے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس تصور کے ساتھ صرف اور صرف نکاح کرنا کہ جی میں اس کے لیے صرف چند گھنٹوں کے لیے یا ایک آدھ دن کے لیے نکاح کر کے پہلے کے لیے حلال کر, اس سے اگرچہ عورت حلال ہو جائے گی, پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی, چاہے وہ ایک دن کا بھی نکاح ہو تب بھی پہلے شوہر کے لیے اس میں ہم بستری کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, لیکن حلال ہو جائے گی. لیکن یہ ناپسندیدہ ترین طریقہ ہے. اس کا عمومی طریقہ یہی ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے, وہاں نارملی زندگی گزارے, اس کے بعد اگر وہ واپس آنا چاہے تو اس کے بعد واپس آ سکے. جی ہاں, اب کنایہ الفاظ جب آپ بولتے ہیں ایک مجلس میں تین بھی بولتے ہیں. مثلا ایک آدمی بولتا ہے, ایک بولتا ہے, اب دونوں میں سمجھیں, ایک آدمی بولتا ہے میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, تو یہ تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. ایک آدمی بولتا ہے میں تجھ کو فارغ کرتا ہوں, فارغ کرتا ہوں, فارغ کرتا ہوں, یہاں تین الفاظ بھی بولے گا تو اس سے ایک ہی ہوگی, کیونکہ کنایہ کنایہ کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی. میں کیا جی ایک نہیں شریع میں ایک طلاق رجی ہوگی, لیکن اگر یہ کنایہ الفاظ استعمال کی تو یہ ایک دو کے قائم کام ہو جائے. نہیں, دو کی نہیں ہوتی. اب اس مسئلے کو سمجھیں,
جو کنایا الفاظ ہیں ان سے بھی ایک ہی ہوگی، دو نہیں ہوں گی۔ فرق کیا ہے کنایا اور سری میں؟ سری کے بعد آپ نکاح کے بغیر رجوع کر سکتے ہیں، کنایا کے ساتھ جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، ہوتی ایک ہی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے یہ بولا ہے نا کہ میں تجھ کو فارغ کرتا ہوں، تو طلاق ایک ہی واقع ہوگی، لیکن وہ ہوگی کیا؟ بائن۔ بائن کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر آپ صلح کرنا چاہیں تو آپ کو نکاح کی ضرورت پڑے گی، اور اگر آپ نے لفظ سری بولے ہیں کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، تو اس کے بعد سمپل آپ راضی نامہ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ہو جائے، یا صرف کہہ دیتے ہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں تو رجوع ہو جائے گا۔ لیکن اگر کنایا لفظ بولے ہیں تو اس صورت میں دوبارہ واپسی کے لیے نکاح کی ضرورت پڑے گی، ہوگی، حلالے کی نہیں ہوگی۔ حلالے کی ضرورت چاہے سری الفاظ کے ساتھ دی ہو یا کنایا کے ساتھ۔ مثلا اس مہینے اس نے کہا فارغ کرتا ہوں، اگلے مہینے پھر کہا کہ میں فارغ کرتا ہوں، پھر اگلے 3 دے دیے۔ اس صورت کے اندر کیا ہے کہ جب آپ نے سری کے ساتھ دی ہے یا کنایا کے ساتھ دی ہے، تینوں جب دے دی ہیں، تینوں ہو گئی ہیں، تو تینوں کے بعد حلالے کی ضرورت ہوگی۔ 3 سے پہلے کسی بھی صورت میں، چاہے کنایا کے ساتھ ہے یا سری کے ساتھ، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ دونوں چیزیں میں نے پہلے عرض کر دی، ابھی بھی ہم یہی مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ ایک طلاق دی ہے بیوی کو، پہلا شوہر اسے واپس کرنا چاہے تو اب 2 اس کے مرحلے، ایک تو یہ ہے کہ عدت کے اندر واپسی چاہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ عدت کے بعد 6 مہینوں کے بعد ان کی واپسی کا پروگرام ہے۔ اگر تو پہلے مہینے دوسرے مہینے وہ واپسی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں تو سیدھی سی آسان سی بات ہے کہ وہ زبان سے اسے فون کر کے کہہ دے میں تیرے سے رجوع کرتا ہوں، تو وہ بیوی اس کی واپس آ جائے گی۔ 2 بندوں کے سامنے بیٹھ کر کہہ دے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، تو وہ واپس ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس نے لفظ کون سے بولے ہیں؟ سری لفظ بولے ہیں کہ طلاق دیتا ہوں۔ اگر اس نے یہ لفظ بولے ہیں کہ میں تجھے فارغ کرتا ہوں، کنایا لفظ بولے ہیں، تو پھر دوبارہ نکاح کرتا ہے۔ اور عدت کے بعد اگر نکاح کرنا چاہے تو پھر چاہے کنایا لفظوں سے طلاق دی ہو یا سری لفظوں سے طلاق دی ہو، عدت کے گزرنے کے بعد دوبارہ پھر نکاح کی ضرورت ہوگی۔ سری الفاظ کے ساتھ بھی اگر طلاق دی ہوئی ہے اور عدت کیا ہے؟ ختم ہو چکی ہے، تو پھر واپسی کرنا چاہتے ہیں تو پھر حلالے کی ضرورت، پھر میں دوہرا رہا ہوں، حلالے کی ضرورت صرف تب ہوگی جب کتنی طلاقیں دی ہیں؟ 3 دی ہیں۔ 3 طلاقوں سے کم جب بھی طلاق دی ہے تو اس صورت میں عدت کے اندر رجوع کرنا چاہیں تو سری الفاظ میں صرف زبان سے رجوع کر سکتے ہیں، عدت کے بعد اگر رجوع کرنا چاہیں تو دوسری تیسری خود کبھی بھی واقع نہیں ہوتی، دینی ہے تو تب واقع ہوگی۔ ہاں، عدت کے بعد اگر کوئی طلاق دیتا بھی ہے تو وہ واقع نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق کے واقع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عورت یا نکاح کے اندر ہو یا کم از کم اس کی عدت کے اندر موجود ہو۔ عدت کے بعد اگر کوئی دیتا بھی ہے تو وہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ عدت کے بعد اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کریں گے، مولوی صاحب کو بٹھا لیں تو بند۔ اور صاحب وہ جو پوچھنا چاہتے ہیں آگے وہ نکاح کر چکا ہے، جب نکاح کر چکی ہے تو وہ تب اسی میں رہے گی نا، پھر وہ طلاق یعنی دوسرے سے نکاح کر لیا، تو جب دوسرے سے نکاح کر لیا تو وہ دوسرے کی بیوی ہے، اب واپس آ سکتی ہے اگر دوسرا طلاق دے تو۔ دوسرا طلاق دے گا، اس کی عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے سے نکاح کر سکتی۔ بندے نے تو ایک طلاق دی ہوئی ہے، شادی کیسے کر سکتی ہے؟ بندے نے تو ایک نہیں، عدت گزر گئی ہے نا، تو وہ خود یہی تو ہم نے مسئلہ عدت گزرے گا 3 ہو جائے گا۔ نہیں 3 نہیں ہے، یہی مسئلہ آپ کو پھر دہرا رہا ہوں۔ ایک طلاق دے دیں، ایک طلاق دینے کے بعد جب عورت کی عدت ختم ہو جائے گی تو وہ ہو جائے گی بائنا۔ کیا ہو جائے گی؟ بائنا ہوگی۔ کتنی؟ ایک ہی۔ جب عورت بائنا ہو جائے گی، اس سے کیا ہو گئی؟ لا تعلق ہو گئی، عدت ختم ہو چکی ہے اور وہ عورت مرد سے کیا ہو چکی ہے؟ لا تعلق ہو چکی ہے۔ اب وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو دوسری اور تیسری خود بخود واقع نہیں ہوگی۔ اب یہ اگرچہ عدت کے مسائل میں سے ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ عجیب و غریب ایک قسم کی بن گئی ہے کہ طلاق ہوئی ہے تو اسی شام سے پہلے اس نے میکے پہنچنا ہے، حالانکہ جب طلاق ہو جائے تو عدت کے اندر کے رہائش دینا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے اور خرچہ دینا بھی جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں آئے گا بڑی تفصیل سے، جو خلا اور عدت کے آگے ایک پورا ہے۔ اور میں ایک ضمناً ایک اور بات یہاں عرض کر دوں کہ جو عدت کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل میں جو عورت نہیں ہے
اور یہاں ہمارے ہاں اس سے ٹوٹل الوٹ گیم چلتی ہے. جس کا شوہر فوت ہو جائے اس نے کمرے میں بند رہنا ہے, کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی, گھر سے نکلنا. اس کو تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ کیونکہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے, وہ باہر کمانے کے لیے بھی نکل سکتی ہے, سارا دن بھی باہر رہ سکتی ہے اگر اس کا اور کوئی بندہ نہیں ہے کمانے والا, کام کرنے والا, وہ کام کے. لیکن جس کا شوہر نے طلاق دی ہے تو اس کی تو ذمہ داری ہے شوہر کی کہ وہ اس کو نفقہ دے, لہذا اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا بغیر کسی وجہ کہ وہ اس کی اجازت نہیں. اور کوئی دوست بول کے طلاق ہونا ہے نا, طلاق الفاظ میں لکھ کے کر دینا چاہیے, نہیں بول سکتا ہے تب بھی لکھ کے دینا چاہے تو لکھ کر دے دیں, ہو سکتی ہیں. کسی کو وکیل بنا دیں کہ تو جا کر میری بیوی کو طلاق دے, تو وہ وکیل جا کر اس کو طلاق دے دیتا ہے, تب بھی ہو جاتی ہے. لکھ کر دے دیں تب ہو جاتی ہے, بول کر دے دیں تب بھی ہو جاتی ہے, اور کھلی فضا میں دے دیں تب بھی ہو جاتی ہے. کھلی فضا سے مراد یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا ہے کہ اس بیوی دے کنا میں لگو نہیں پے. یہ جو میں آپ کو مسئلہ بتلا رہا تھا وہ اسی کے ساتھ تھا جی. وہ دوجے کمرے چاہتے رولا جڑا نے ہوری کمرے پہ آتا, اس کو نہیں سنیا. ایک اور بھی ہے, وہ ایک کل ہی بات یہاں سن رہے تھے کہ وہ کہا جی وہ میں تو دیتی ہے اس لئی کوئی نہیں. یہ اختیار مرد کا ہے, وہ فضا میں چھوڑے تب بھی عورت کو ہو جائے گی, لکھ کر دے تب بھی ہو جائے گی, لوگوں کے سامنے دے تب بھی ہو جائے گی, بیوی کے سامنے دے تب بھی ہو جائے گی, بیوی حاملہ ہو تب بھی ہو جائے گی, بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تب بھی ہو جائے گی, بیوی حیض کی حالت میں ہے تب بھی ہو جائے گی. اور بھی بتا دے اگر کسی نے ایک دے دیا ہے اس کے بعد رجوع کر لیا ہے, پھر اس کے بعد کتنا اختیار ہے. ہاں, جب ایک پہلے دی ہے اور اس کے بعد صلح ہو گئی ہے, واپسی ہو گئی ہے, تو اس کے بعد اس کو اب 3 کا اختیار نہیں ہے, باقی کتنی ہے 2. دوسری دے دی ہے اور اس کے بعد صلح کی ہے تو پھر اس کو ایک اور کی گنجائش ہے. جب تیسری دے دے گا, جب بھی دے گا, تو اس کے بعد واپسی کی گنجائش نہیں ہے. یہ اب میں اس کی عرض کر دوں, شریعت یہی کہتی ہے کہ اختیار سے دی جائے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر فقہا کہتے ہیں کہ اس میں بھی اس نے اختیار سے دی ہے. کیسے؟ اس کے پاس 2 آپشن رکھے گئے ہیں. کون کون سا؟ ایک آپشن یہ ہے کہ زندگی لے, دوسرا آپشن یہ ہے کہ بیوی کو چھوڑ. اس نے کون سا آپشن لیا ہے؟ آپشن مطلب ہی اختیار ہوتا ہے. اس نے اختیار کس کو کیا؟ اپنی زندگی کو اختیار کیا ہے, تو بیوی کو اس نے اپنے اختیار کے ساتھ چھوڑا. یعنی نتیجتاً جا کر کہیں نہ کہیں یہ فعل بھی وہ اپنے, چاہے کن پٹی پر بندوق رکھی ہوئی تب بھی یہ فعل وہ اپنے اختیار کے ساتھ. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری انگلی توڑ دی جائے, میرا بازو توڑ دیا جائے, وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے, اور بیوی کو وہ کیا ہے, گویا اختیار کے ساتھ کیا ہے, وہ چھوڑ رہا ہے.